وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر الله أكبر ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جہنمیوں کی کہانی اس کی یہ چھٹی قسط ہے جس کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جہنمیوں سے جو سقر میں جانے والے ہیں، جنتیوں نے سوال پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں آئے، ان کے آنے کی وجہ کیا؟ وہ جہنم کہ جو لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ باقی رکھے گی نہ انسان کو ختم ہونے دے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ انسان نہ وہاں پر مرے گا نہ جو ہے وہ زندہ رہے گا، لہٰذا ایسی اس کی حالت ہوگی۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی زبانی جو یہاں پر وہ پہنچے، جو وجوہات بیان کی انہوں نے، نمبر 1 وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرنے میں دھس جاتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے اور وقت کو برباد کرتے تھے۔ اس کے بعد چوتھی وجہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کی، جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ اس کا کفر کرتے تھے۔ کفر انکار ہے، انکار کر دینا، اور تکذیب کسی چیز کو جھٹلا دینا، اور جھٹلانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان قولاً جھٹلا دے کہ میں نہیں مانتا اس چیز کو، قول سے کسی چیز کی تکذیب کر دے، اور ایک یہ ہے کہ انسان قول سے تو اقرار کرے، زبان سے تو اقرار کرے، مگر اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کا وہ اقرار کر رہا ہے زبان سے، اس کا عمل اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ہے عملی تکذیب۔ لہٰذا ہم وہ لوگ ہیں جو جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں۔ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وقت کو برباد کرتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، اور جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ کفر نہیں۔ اس نسبت سے آپ دیکھیں کہ بعضی دفعہ انسان کسی چیز کے اوپر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ ایمان اس کو جو لغتاً کہتے ہیں وہ ہے التصدیق، کسی چیز کا اقرار کر لینا۔ اصطلاحاً کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کا یقین جاننا۔ وعمل بالارکان، ارکان کے اوپر عمل کرنا۔ یزید بالطاعہ، جیسے جیسے وہ فرما برداری کرے ویسے ویسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ وینقص بالمعاصی، اور جیسے جیسے وہ نافرمانی کرے اس کے ایمان میں کمی آتی چلی جائے۔ اس نسبت سے ایک ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور ایک ایمان کے مقابلے میں تکذیب ہے۔ ہم لوگ آخرت کی تکذیب کرتے تھے۔ ایسے ایمان کے دعوے داروں کا ذکر اللہ نے کیا، مگر ان کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے دعوے کی خود ہی تکذیب کر رہے ہیں، اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں۔ مثلاً
جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سورہ منافقون میں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تکذیب کا لفظ آیا یہاں پر، جیسے یہاں پر تکذیب کا لفظ آیا ایسے یہاں پر تکذیب کا لفظ آیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ بات تو سچی ہے، یہ بات سچی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے نبی، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اللہ کو معلوم ہے آپ اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں۔ گواہی سچی دے رہے ہیں مگر یہ ہے جھوٹے، کیونکہ جس چیز کو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا عمل اس کو جھٹلا رہا ہے۔ یہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، یہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے آپ کی فرما برداری نہیں کرتے، یہ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے آپ کی اتباع نہیں کرتے، یہ شہادت دیتے ضرور ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو مگر ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول ہونے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ ہے تکذیب کا لفظ، ان المنافقین لکاذبون۔ جب انسان اقرار کسی چیز کا کر رہا ہو مگر عمل اس کی تکذیب کر رہا ہو تو یہ دراصل جو ہے وہ یہ پہلو ہے جو ایمان بالآخرت کے ذیل میں، جزا اور سزا کے ذیل میں یہاں پر آیا۔ مثلاً ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ ان دونوں لفظوں کو یہاں ملا لیجیے آپ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ اور یہاں پر اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ دین کی تکذیب کر رہا ہے، جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے اس کو۔ کیا اس کی صفات ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ یہ دین کی تکذیب کر رہا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ اگر اس کو جزا اور سزا کے دن پر یقین ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز، انسان تو دور کی چیز ہے، ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر جو ہے وہ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کے درمیان بھی عدل قائم کرے گا۔ اس بے سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنا انتقام لے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے، یہ دن کو، قیامت کے جزا اور سزا کے دن کا اقرار کرتا ہے زبان سے مگر یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیا اس کو یقین نہیں کہ اس کا بدلہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو دے گا؟ اس یتیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ یہ کس آخرت کے دن کے اوپر یقین کرتا ہے؟ یہ کون سے جزا اور سزا کے دن کے اوپر یقین کرتا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانے پر ابھارتا نہیں۔ یہ کون سے آخرت کے دن کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتا ہے؟ یہ تکذیب کر رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، یہ صرف زبانی اقرار ہے مگر اس کا عمل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی بہت سی مثالیں رکھی ہیں کہ زبانی اقرار کرنے والے، ان کا عمل اس کی تکذیب کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جزا اور سزا کا دن رکھا ہے، یہ ہے بدلے کا دن، مالک یوم الدین، وہ ہے جزا اور سزا کے دن کا مالک۔
وہاں پر ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ وہاں پر اعمال نامہ انسان کا کھلے گا۔ اس وقت انسان بڑے حسرت کے ساتھ، خوف کے ساتھ یہ کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے میری شامت، ہائے میری آفت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی باریک چیز چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز کو چھوڑا، ہر چیز کو اس نے محفوظ کر دیا، سارے اعمال کو۔ انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ انسان کے باریک سے باریک عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائے گا، تو دنیا کے اندر اس کے زندگی کے اندر رویہ کیا ہوگا؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، جبکہ ان کا آخری وقت تھا، نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے، یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تقول مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، تیرا کوئی عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر ہی کوئی عمل کیوں نہ ہو، یہ ہے کسی عمل کے مقدار یا اس کی جسامت کا یہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے لفظ آیا کہ رائی کے دانے کے برابر ہی اتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، اتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو جس کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے۔ تیرا کوئی عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو جسامت کے اندر، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء، تو نے اس کو کسی زمین کی پہنائیوں کے اندر، آسمان میں کہیں، دیکھیے قرآن مجید جس زمانے میں نازل ہوا ہے اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، اس زمانے کے اندر راکٹس نہیں تھے، اس زمانے میں ہیلی کاپٹرز نہیں تھے، اس زمانے میں سیٹلائٹ چینلز نہیں تھے، لہٰذا یہاں پر یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت بن کے نازل ہوا ہے۔ فضاؤں میں جب یہ سواریاں اڑتی ہیں، وہاں پر بھی انسان گناہ کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، پلین کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ عمل تو نے آسمانوں کی پہنائیوں کے اندر، فضاؤں کے اندر، زمین کی گفاؤں کے اندر کہیں کیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے اس کو لا کر رکھ دے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ رہنے والا نہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کی جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ آخرت کا دن ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، جنت ہے، ہاں ہے، جہنم ہے، ہاں ہے، تو پھر یہ زندگی کیسی؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ ظلم کیسا؟ ان کے حقوق کی پامالی کیسی؟ ان کے جائیدادوں پر یہ ناجائز قبضے کیسے؟ آخرت میں جواب نہیں دینا ہے؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا، اس وقت افسوس کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت کے اندر میں نے اپنی ایک لونڈی، اپنی ایک نوکرانی کو چانٹا رسید کیا تھا، چانٹا رسید کیا تھا، اپنی نوکرانی کو میں نے ایک چانٹا رسید کیا تھا دور جاہلیت میں، اور وہ اس لیے کہ یہ میری بھیڑ بکریاں چرایا کرتی تھیں، اور ایک روز جو ہے وہ میری نگاہوں کے سامنے بھیڑیا اس بکری کو اٹھا کر لے گیا، میرا نقصان ہو گیا، غصے کے اندر میں نے اس کو چانٹا رسید کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، آج مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اے اللہ کے نبی، میں اس ملازمہ سے، اس لونڈی کو کوئی احسان کر کے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کیا رائے دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس لونڈی کو بلایا، کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں۔ ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ ہر آخری پہر میں پہلے آسمان کے اوپر آتا ہے
اور اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ ہر آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر آ کر اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے۔ لہذا اللہ آسمان میں، لونڈی نے جواب دیا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ان دو سوالوں کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ یہ ہے پچھتاوا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی، انسان کا نفس اس کو ملامت کرے کہ میں نے یہ کیا کیا، اللہ کی جناب میں مجھے آخرت کے اندر جواب دینا ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کیا خوب سودا ہے نقد، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ یہ جزا اور سزا کا دن ہے جہاں انسان کو اپنے ایک ایک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کو اس کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ اس نسبت سے آخرت کے اوپر ایمان ہونے کے باوجود بھی عمل اس کے خلاف، انسان کا جس چیز کے اوپر ایمان ہوتا ہے عمل اس کے ساتھ میں مطابقت رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں عمل میل کھاتا ہے۔ آخرت میں جزا سزا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، آخرت کے اوپر ان کا ایمان تھا، کتنا وہ بھاگ دوڑ کرتے تھے آخرت کو جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کی بھاگ دوڑ کو آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول اپنا سب کچھ مال، توانائیاں، گھر کے افراد کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ ولید ابن مغیرہ نے، اللہ نے جو مال دیا، جو اولادیں دیں اور جو ذہنی طاقتیں دی، سب کو اسلام کے خلاف لگایا۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اپنی دماغی طاقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، مالدار لوگوں میں سے ایک تھے، اور اپنے پورے خاندانی افراد کو اسلام کی راہ کے اندر لگا دیا۔ لہذا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کا حال یہ تھا کہ بڑے کیف کے ساتھ میں آخری وقت میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تخلیہ کے اندر سمجھا رہے ہیں۔ آخری وقت ہے ابو بکر صدیق کا اور عمر ابن الخطاب ہے، دونوں تنہائی کے اندر ہیں، اور اس وقت تنہائی کے اندر عمر ابن الخطاب کو نصیحتیں کرتے ہیں، اے عمر، میں نے جہاں تک قرآن مجید کے اندر پڑھا، غور کیا، میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ کیا، اپنے نیک اور صالح بندوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد آج تک دنیا میں آپ سے افضل شخصیت آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ سب کچھ لگا دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو گناہگار ہیں اور معصیت سے بھرپور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اچھائیوں سے صرف نظر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے گنہگار بندوں کا ذکر کیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں پایا، نہ یہاں پایا نہ یہاں پایا، تا کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ لہذا اتنا کچھ قربان کرنے کے باوجود آخری وقت کے اندر یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے احسان کے بدلے کو میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر۔ اس کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ کہتے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل۔ اے اللہ، میرا کیا حال ہوگا کہ آنے والی زندگی کا سفر بہت طویل ہے اور میرے پاس سامان سفر تھوڑا ہے۔ یہ حال ہے اللہ کے نیک بندوں کا جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اس کے مطابق ان کی عملی زندگی
بتاتی تھی کہ یہ آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا جو ذکر کیا اور اپنے جنتی بندوں کا جو ذکر کیا، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یصدقون بیوم الدین، کہ وہ لوگ آخرت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین ہم یصدقون بیوم الدین، کہ آخرت کے دن کی، جزا اور سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ جہنمی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا اور سزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے، اور جنتی بندے ہم جزا اور سزا کے دن کی تصدیق کرتے تھے کہ اللہ آخرت ایک دن ہونی ہے، انت الحق ووعد الحق ولقاءک حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق، کہ اللہ تعالیٰ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرے انبیاء حق ہے، تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اے اللہ تیری جنت حق ہے، تیری نار حق ہے۔ لہٰذا یہ جنتی بندوں کی دعائیں ہوتی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما، اے ہمارے رب اس جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے، بے شک تیرا یہ عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بری جگہ ہے اور ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی بری جگہ۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال 3 بار سچے دل سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا قرآن میں جب ذکر کیا تو ان کی یہ دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ آخرت کے دن کے اوپر یقین اور اس سے بچنے کے لیے دعائیں نہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز انصاف کرے گا، عدل کرے گا، اور دنیا کے اندر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سقر میں پہنچنے والے جو جہنمی ہیں ان کا جب تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ان کی چوتھا جو جرم بتایا اللہ رب العزت نے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ آخرت کی تکذیب کرتے تھے۔ اور اس کی ضد جو جنتی بندے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق دوسرے مقام کے اوپر فرمایا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ لہٰذا یہ جہنمیوں کی کہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ مکالمے اس لیے رکھے ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس قرآن میں تم میں سے ہر ایک کا تذکرہ ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ نے سقر میں جانے والوں کے متعلق بتایا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم لوگ نماز کے پابند ہیں؟ جہنم میں جانے والوں نے یہ کہا اپنی داستان سناتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، اب ان کے پاس آنے کے لیے یو ٹرن نہیں ہے دوبارہ دنیا میں آنے کے لیے، اگرچہ کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے 3 مقامات کے اوپر۔ اس وقت جب فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے یا فرشتوں سے کہیں گے ہمیں ایک موقع مل سکتا ہے، یہ موت ہماری مؤخر ہو سکتی ہے۔ قبر کے اندر وہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس وقت جب جہنم میں پھینکے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا اگر موقع مل جائے تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ یہ موقع نہیں دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے
کہ ایک مرتبہ جو اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، اب دوبارہ یو ٹرن نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس آیت کے اوپر میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں، کیا ہم لوگ نماز کو پڑھتے ہیں؟ 5 وقت نماز کو ہم نے قائم کیا ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میں اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہم کیا مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لوگ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ لایانی باتوں میں دھنس جاتے تھے، کہیں ہم زبان کا غلط استعمال تو نہیں کرتے، وقت کو اپنے برباد تو نہیں کرتے۔ نمبر 4، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ہمارے سامنے لائے گا، اور پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام اعمال اور اس کے علاوہ اپنے کامیاب اور ناکام بندوں کا ذکر کیا۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو ہمارے ایمان بالآخرت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں رفیق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اپنے نیک اور صالح بندوں کا جنت میں رفیق بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔